الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ہر کلمہ گو کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے، یہ رغبت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں بھی محبت کرنے والا ہو جاؤں، میرا بھی شمار عاشقان رسول میں ہو جائے۔ لیکن کوئی تو بتلائے کہ نبی کی محبت میرے دل میں کیسے آئے گی؟ اللہ اکبر۔ امام نووی رحمہ اللہ تعالی اپنی کتاب میں بیان فرماتے ہیں کہ انسان جب بھی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے تین میں سے ایک سبب ضرور ہوتا ہے، تین اسباب میں سے ایک سبب ضرور ہوتا ہے جسے بنیاد بنا کے وہ اس ہستی سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اپنی کتاب میں وہ بیان کرتے ہیں وہ تین اسباب کیا ہیں، وہ تین باتیں کیا ہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا یا تو اس کے جمال کی وجہ سے، اگر کوئی بہت جمیل ہے، بہت حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، اللہ اکبر، تو پھر بندہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ یا اس کے کمال کی وجہ سے، اگر کوئی کمالات کا مرقع ہے، کمالات کا مجموعہ ہے، تو اس کے کمالات کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور یا پھر اس کے نوال کی وجہ سے۔ نوال سے کیا مراد ہے؟ وہ فرماتے ہیں نوال سے مراد اس کے احسانات کی وجہ سے۔ جب کوئی شخص کسی پہ احسانات کرتا ہے تو اس کے احسانات کی وجہ سے جس کے ساتھ احسان کیا جاتا ہے وہ اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نووی کیا بیان کر رہے ہیں؟ تین باتوں کا جو کہ واقعی بڑی اہمیت کی حامل باتیں ہیں، ان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ جمال، کمال اور نوال، تین بنیادیں محبت کرنے کی انہوں نے یہاں بیان فرمائیں۔ رک جائیے، ذرا اپنے نبی کی زندگی کے تمام پہلوؤں پر غور تو کریں، سیرت کے البم کو ذرا کھولیں، ایک ایک صفحہ ذرا اس کا پلٹیں، ایک ایک تصویر کو دیکھیں اور غور سے دیکھیں کہ کون سی تصویر ہے جس میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکمل نظر نہیں آ رہے۔ جمال کو لے لیجئے، اللہ اکبر۔ آپ کا کیا خیال ہے اس کائنات میں کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ارے میرے حبیب، میرے نبی، میرے آقا سے زیادہ خوبصورت ہے کوئی؟ جمال مصطفیٰ سے زیادہ کس کا جمال ہوگا؟ ارے مصطفیٰ کا جمال پوچھنا چاہتے ہو اماں عائشہ سے پوچھو، فرماتی ہیں اللہ اکبر کہ میں سی رہی تھی، اندھیرے میں سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، اب میں ٹٹول کے سوئی تلاش کر رہی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم حجرہ مبارک میں داخل ہوتے ہیں۔ آپ کے داخل ہونے کے بعد حجرہ مبارک میں اتنی روشنی ہو جاتی ہے کہ میں اپنی سوئی کو بآسانی تلاش کر لیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ ارے صحابہ سے پوچھ کے دیکھیں کہ نبی کا جمال کیا تھا۔ حسان بن ثابت کیا فرماتے ہیں؟ وہ آپ کے جمال کی تعریف کر رہے ہیں، اور تعریف ایسے ہی نہیں کر رہے، جو دیکھا ہے اسے بیان کر رہے ہیں، جو محسوس کرتے ہیں اسے بیان کر رہے ہیں۔ اور ایک حسان بن ثابت نہیں، تمام صحابہ کا یہی حال ہے، انداز اپنا اپنا ہے۔ اسی طرح جہاں تک کمالات کا معاملہ ہے تو ناظرین غور فرمائیں، وہ کون سا کمال ہے جو کہ میرے نبی کی ذات میں نہیں ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ کون سا معجزہ ہے، وہ کون سا کمال ہے؟ اللہ رب العالمین نے اپنے تمام انبیاء رسولوں کو جو کمالات عطا فرمائے، جو معجزات عطا فرمائے، وہ سب کے سب میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں موجود تھے، آپ کی ذات اقدس میں موجود تھے۔ اللہ اکبر۔ اصل بات کیا ہے میرے بھائیوں؟ ہم مطالعہ نہیں کرتے سیرت کا، ہم ان واقعات کو پڑھتے نہیں ہیں۔ اگر پڑھیں تو پھر ہمیں کسی سے سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح جہاں تک نوال کا معاملہ ہے، احسانات، رحمت، اللہ اکبر، آپ کی رحمت کے احسانات کے کیا کہنے۔ ارے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے آپ کو کیا فرمایا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ خطاب دیا جا رہا ہے تمام جہانوں کے لیے ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا۔ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی میں کیا بات بتاؤں آپ کو؟ ذرا غور تو فرمائیں۔
کہ کون ایسا ہے جو اس بات کا دعویٰ کرے کہ نبی آخر زمان کا مجھ پہ احسان نہیں؟ کس پر آپ کا احسان ہے؟ موٹا موٹا سن لیجئے، بنی نوع انسان، اللہ اکبر، کفار پر، اہل ایمان پر، خواتین پر، عورتوں پر، بچوں پر، یتیموں پر، غلاموں پر، بیواؤں پر، لونڈیوں پر، خدمت گزاروں پر۔ ارے اس دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ آخری بات جو بیان فرما رہے ہیں اس میں بھی غلاموں کی بات ہو رہی ہے، کنیزوں کی بات ہو رہی ہے، خدمت گزاروں کی بات ہو رہی ہے کہ ان کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر۔ قیدیوں پر آپ کے احسانات کا ذکر کیسے بھول سکتے ہیں؟ حیوانات کو دیکھ لیں، جمادات کو دیکھ لیں، نباتات کو دیکھ لیں، شاید ہی کوئی چیز ایسی باقی رہ جائے گی جس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان نہ فرمایا ہو۔ ناظرین کرام، جب آدمی ان تمام باتوں کو دیکھے گا تو خود غور فرمائیں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت کیے بغیر رہ سکتا ہے؟ اگر پھر بھی محبت نہیں کرتا تو اپنا جائزہ لے کے ایمان کے کس درجے پہ کھڑا ہے؟ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب علیہ من والدہ وولدہ ومن الناس اجمعین۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحیح معنوں میں ہمارے سینوں میں جاگزی فرمائے اور آپ سے صحیح محبت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی